السلام علیکم ناظرین سامعین، آج ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان حسن رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ آپ ہمارے پرومو میں دیکھ چکے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب۔ میرا تعلق خود ایک مذہبی گھرانے سے ہے، تو میں نے اس موضوع پر بہت سے لوگوں کی رائے سنی اور کتابوں میں پڑھی، اور اس میں اختلاف دیکھا، اور میں نے سوچا کہ اس ماہ برکت سے کوئی اچھا موقع ہو نہیں سکتا کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں۔ آج انشاءاللہ اس پر تفصیلاً ہم قبلہ سے سوالات کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ جو قبلہ جوابات دیں گے آپ کو اس سے دلی سکون ملے گا، اور آپ کے ذہن اور دلوں میں جو خیالات ہیں انشاءاللہ وہ دور ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ہم قبلہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال وبرکاتہ۔ ہے آپ کا؟ اللہ کا فضل ہے، سب خیریت ہے، صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا فضل ہے۔ میرا سب سے پہلے جو سوال ہے اس موضوع کے متعلق، ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ علم غیب ہے کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو ہمارے سننے والوں کے لیے آسان لفظوں میں جو سمجھ آ جائے کہ علم غیب اصل ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم غیب دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک علم اور ایک غیب۔ علم کا جو مقابل ہے وہ ہے جہالت، یعنی یا تو انسان عالم ہوتا ہے، اگر عالم نہیں تو پھر جاہل۔ اور غیب کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے شہادت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ اللہ عالم ہے غیب کا اور عالم ہے شہادت کا۔ غیب ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے حواس سے، ادراک سے غائب ہوں، احاطہ حواس اور احاطہ ادراک میں نہ آتے ہوں۔ اور وہ شہادہ کا معنی کہ جو آپ کے ادراک اور حواس کے احاطہ میں آتی ہوں چیزیں۔ عربی زبان میں جو شہادت ہے اس کا معنی گواہی ہوتا ہے، اور اسی سے لفظ شہید بھی ہے اور شاہد بھی۔ تو گواہی وہ دیتا ہے جو موقع پر موجود ہوتا ہے، تو شہادت کا معنی موجود ہونا بھی ہے، شہادت کا معنی حاضر ہونا بھی ہے، شہادت کا معنی مشاہدہ بھی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ کی ذات غیب اور شہادہ کا علم رکھنے والا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان جو اس موضوع پر سمجھتا ہو، ادراک رکھتا ہو، مطالعہ کرتا ہو، اور اس موضوع کو گہرائی سے سمجھتا ہو، اور پھر سمجھنے کے بعد وہ اختلاف کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا علم غیب نہیں تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اب غیب پر ایمان وہ اس وقت لائیں گے کہ جب انہیں غیب کی کوئی خبر دینے والا ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین تو زمین پر اتر کر
آئے اور ہمیں غیب کی خبریں دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب غیب کی خبریں کس نے دینی ہیں؟ وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ہے۔ اور نبی خبر دیتا ہے غیب کی، اور جو بندہ مومن ہے اس کو پابند کیا گیا ہے کہ تو اس غیب پر ایمان لے آ۔ یؤمنون بالغیب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتی غیب کی خبروں پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو غیب کی خبریں ایک امتی تک، ایک کلمہ گو تک اس وقت پہنچیں گی جب کوئی انہیں بتانے والا ہوگا۔ اب غیب کی خبریں بتانے والا یا تو اللہ کی ذات ہے یا پھر اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو رب کا آنا مکان میں اور آ کے اطلاع کرنا یہ ممکن نہیں۔ اب اللہ جو ہے وہ بتائے گا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں، غیب کا علم، غیب کی خبریں، اور نبی بتائے گا زمرہ صحابہ میں بیٹھ کے، پھر تابعین تک بات پہنچے گی، پھر تبع تابعین تک، یہ پھر سلسلہ اس طرح چلے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کو غیب کی خبر ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کی اطلاع نہیں دے سکتا، غیب کی خبر لوگوں تک پہنچا نہیں سکتا۔ جب وہ نہیں پہنچا سکتا اور نہیں پہنچائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ متقین وہ ہیں کہ یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان رکھتے ہوں غیب پر۔ تو غیب پر متقی ایمان رکھنے کا مکلف ہے، تو وہ اس ذمہ داری کو کیسے پورا کرے گا کہ اس تک غیب کی خبریں پہنچیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، وہ غیب کی خبر، غیب کا اظہار کسی پر نہیں کرتا۔ تو جب اللہ تو کرتا ہی نہیں ہے کسی پر، تو پھر یؤمنون بالغیب کا کیا معنی ہے؟ تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من ارتضی من رسول، اللہ غیب کی باتیں ظاہر فرما دیتا ہے ان پر جو اس کے رسول ہیں۔ اچھا، اب رسولوں تک بات تو قرآن نے ثابت کر دی کہ اللہ ان کو علم غیب دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا چھوٹا سا سوال پیدا کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس بھی علم غیب، نبی کے پاس بھی علم غیب، تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو اس کا بھی حل موجود ہے قرآن و سنت میں۔ میری ساری گفتگو کا مقصد ابہامات کو پیدا کرنا نہیں، ابہامات کو دور کرنا ہے، اختلافات کو کھڑا کرنا نہیں، اختلافات کو مٹانا ہے، امت کے درمیان وحدت، یگانگت اور اتحاد کا راستہ پیدا کرنا ہے۔ اب اللہ بھی عالم الغیب، نبی بھی عالم الغیب، تو شرک تو بظاہر محسوس ہوتا ہی ہے، علماء کو نہ محسوس ہو، محققین کو نہیں محسوس ہوتا ہوگا، لیکن عام بندہ تو سوچے گا کہ دونوں باتیں اللہ کو بھی ہم کہہ رہے ہیں، وہی بات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور نبی اور رسولوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب اس مسئلے کے حل کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ رب العالمین کے پاس جو غیب کا علم ہے وہ اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، اس کا ذاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غیب کا علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ رب کا دیا ہوا ہے۔ گویا اللہ عالم الغیب بذاتی ہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بعطائہ ہے۔ تو جب دونوں میں فرق ہو گیا تو اب شرک کا احتمال ختم ہو گیا۔ اور میرا خیال ہے کہ عام مسلمان جو اس موضوع میں سوچتے ہوئے گھبراتا ہے تھوڑا سا، وہ یہ کہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مان لوں تو کہیں شرک نہ ہو جائے، اور شرک تو قرآن نے کہا ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا۔
تو ڈرنا تو چاہیے شرک سے، دور رہنا چاہیے شرک سے، بھاگنا چاہیے شرک سے، مگر یہاں شرک نہیں ہے، کیونکہ رب عالم الغیب ہے تو اس کے ساتھ منسوب ہے بذات ہی کہ اس کا اپنا علم ہے، کسی سے لیا ہوا نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، تو آپ کے پاس جو علم ہے یہ آپ کا اللہ کی عطا سے ہے۔ جب یہ بات ختم ہو گئی، کیونکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانیں گے تو پھر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا کریں گے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں، میں علم کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں کو دیتا ہوں۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رسولوں کو دیتا ہوں تو ہم کہیں کہ نہیں، نبیوں کے پاس علم غیب نہیں ہے، تو پھر گویا مقابلہ خدا سے ہو گیا نا۔ آپ شرک سے بچتے 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 آپ کس راستے پر چل نکلے کہ خدا سے مقابلے پر، جس طرح ابلیس نے کیا۔ رب نے کہا اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کروں گا، اس دیکھ سجدہ صرف تجھے ہوتا ہے۔ اس نے بھی یہی کہا نا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیسے کروں۔ وہ اسی نقطے میں اس کا ذہن اٹک گیا، اور وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ مجھے حکم دینے والا آدم کو سجدے کا وہ کون ہے، وہ بھی تو خود خدا ہی ہے۔ رب نے ہی روکا ہے نا کہ سجدہ نہ کرو غیر اللہ کو، تو رب ہی حکم دے رہے ہیں کہ سجدہ کرو، تو اس کی حکمتیں اور مسلطیں ہیں۔ رب ہی کہتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں، میں کسی کو علم نہیں دیتا، پھر آگے خود فرماتا ہے کہ میں نے رسولوں کو علم غیب دیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سوچ و بچار کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس آیت کو سمجھ سکیں، اور وہ یہی کہ کائنات میں اگر کسی کے پاس علم کسی کا لیا ہوا نہیں ہے، اپنا ہے، تو وہ خدا کی ذات ہے، اور ما سوا خدا کے انبیاء، رسول، تابعین، صحابہ، اولیاء، اہل بیت، علماء، محققین، محدثین، مفسرین، مورخین، ان کے پاس جتنا علم ہے وہ علم عطائی ہے ان کا۔ اب میں اور آپ یعنی متقین لوگ پابند ہیں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائیں، تو ہمیں کوئی غیب کی باتیں بتائے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت فرما دی، فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہوا ہے، اور آگے یہ جو لفظ بولا ہے کہ میرا نبی بخیل نہیں ہے غیب کی باتیں بتانے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علم دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور علم کی خیرات بانٹتے ہیں اپنی امت کو۔ تو جب حضور نے غیب کی باتیں بتائیں، غیب کی خبریں بتائیں، تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ اب وہ غیب کی باتیں کون سی ہیں؟ مطلب قبر ہے، غائب ہے، قبر کا حساب و کتاب ہم سے غائب ہے، جنت، دوزخ، قیامت، حوض کوثر، پل صراط، یہ سب ہماری نظروں سے غائب ہے۔ ہمارا عقل، ہمارا فہم، ہمارے حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے ماننا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیب کا علم دیا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس کو مانو، اس پر ایمان لاؤ۔ اور سب غیب سے بڑا غیب، بڑھ کر غیب، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ چیزیں تو پھر بھی ہم قیامت کے دن جا کے دیکھیں گے نا، حوض کوثر بھی دیکھیں گے، پل صراط بھی دیکھیں گے، ملائکہ کو بھی دیکھیں گے، جنت اور دوزخ کو بھی دیکھیں گے، یہ سب دیکھیں گے۔ یہ غیب ایک دن وہ آئے گا کہ یہ چیزیں غیب نہیں رہیں گے، یہ مشہود ہو جائیں گی، شہادت کے درجے میں آ جائیں گی، مشاہدے کے درجے میں آ جائیں گی۔ مگر رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ پردہ غیب میں رہے گی۔ اگر اس کو دیکھا تو صرف اس ذات نے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت للعالمین ہے، حبیب کبریا ہے، شفیع المذنبین ہے، انہوں نے دیکھا۔ بڑے اہم موڑ پر گفتگو آ گئی علم غیب کے حوالے سے کہ سب سے بڑی جو غیب چیز تھی وہ رب کی ذات تھی۔ جب مصطفیٰ سے وہ غیب نہ رہا
اس کا علم بھی حضور کو حاصل ہو گیا، اس ذات کا بھی مشاہدہ حضور نے شب معراج فرما لیا، تو پھر باقی چیزیں کس طرح حضور کے علم سے غیب رہ سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہو گیا اس کا بھی علم عطا فرمایا، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم، اور قیامت تک حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت میں آخری جو جنتی داخل ہوگا اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں، میں تمہیں جو آخری مسلمان اور مومن جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا، میں اس کے بارے میں بھی تمہیں بتا سکتا ہوں، میں تم پوچھو مجھ سے۔ اور ایک حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہو تم مجھ سے پوچھو۔ صحابہ کھڑے ہوئے، ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں ان کے نسب پر لوگ اعتراض کرتے تھے، اس نے کہا حضور میرا باپ کون ہے؟ اللہ اکبر، اس کی خبر تو سوائے اس کی ماں کو کسی کو بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ فلاں ہے۔ تو اس دن سے اس کے جو نسب کے بارے میں لوگوں کے شکوک و شبہات تھے سارے ختم ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک اعتراض کرنے والا کافر، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہے۔ حضور نے بتایا نا، حضور پر وحی آئی، حضور نے ارشاد فرما دیا، وہ سن رہا تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں کہا، وہاں سے اٹھا گھر چلا گیا، اور اپنی ماں پر جا کر اس نے تلوار تان لی۔ اس نے کہا کہ میں محمد کو مانتا تو نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور مانتا ہوں کہ محمد جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، باقی میں کلمہ نہیں پڑھ رہا، ایمان نہیں لا رہا میں، اس کی وجہ سوشل وجوہات ہیں، سیاسی وجوہات ہیں۔ اور وہ سیاسی وجوہات اور سوشل وجوہات کیا تھیں کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ اگر آپ اپنے پاس 2 نشستوں کا اہتمام کر لیں تو ہم سارے سردار کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ 2 نشستیں کیا کہ جب ہم آئیں تو غریب اور فقیر غلام اس نشست میں نہ بیٹھیں، اگر وہ بیٹھیں تو ہماری نشست ان سے ممتاز ہونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار فرما دیا، فرمایا لوگوں تم میں کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، اس لیے کہ تم سب ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہوئے ہو، آدم و حوا سے، تم سب برابر ہو۔ الا بالتقوی، اگر تمہارے فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ صرف تقوی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سوشلی مجبور ہیں، ہم سیاسی ہماری مجبوری ہیں کہ ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ اندر سے وہ بھی مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی سچائی سے بھری ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا بتا ماں میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ آج تجھے کیا خیال آیا پوچھنے کا؟ اس نے کہا کہ محمد نے تیرے بڑے دربار میں جس کا نام لیا ہے وہ تو میرا باپ نہیں ہے، وہ تیرا خامد نہیں ہے، وہ تو چرواہا ہے، ہمارا بکریوں کو چرواتا ہے، تو مجھے بتا۔ اس نے کہا کہ محمد سچ کہتا ہے، جو میرا خامد ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے، تیرا باپ سے مجھے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، میں نے پھر چرواہے سے گناہ کیا، اس لیے کہ تیرے باپ کی جائیداد اس کے مرنے کے بعد کوئی اور نہ لے جائے، میں چاہتی تھی کہ اس کا کوئی وارث پیدا ہو جائے تاکہ اس کے مرنے کے بعد وہ جائیداد تیرے کام آئے اور تیرے ذریعے میرے کام آئے۔ اب یہ اتنی بڑی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور دوسری بات، بلکہ میں اس موضوع پر آخری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ساری کائنات سے افضل مانتے ہیں، اور یہ ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے برگزیدہ شخصیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
جب اللہ سب سے بڑی ذات اور اس کے بعد جو ذات ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر اس کے کہنے میں کیا حرج ہے کہ سب سے زیادہ علم اور بڑا علم اللہ کا، وہ خدائی علم ہے، الہی علم ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے علم کی اس لیے انتہا نہیں کہ وہ اللہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بھی بے انتہا ہے، اس کا بھی کوئی کنارہ اور حد نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم سیکھا وہ اللہ سے سیکھا۔ الرحمن علم القرآن، خالق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے قرآن سکھایا انسان کامل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جتنا بڑا استاد ہوگا اس کے پاس بیٹھنے والا شاگرد جو ہوگا، اسے سیکھنے والا، اس کا علم بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اتنا ہی کامل ہوگا۔ وہ درجہ الوہیت میں اس کا علم ہے، اور ان کا درجہ محبوبیت میں ہے۔ سارے انسان، سارے نبیوں، سارے رسولوں، سارے سائنسدان، سارے تحقیق کرنے والے، ازل سے ابد تک سب اکٹھے ہو جائیں، ان سب کے علوم کو اکٹھا کر لیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جس طرح حضور کا علم سمندر ہو اور یہ سارے علم حضور کے علم کے مقابلے میں قطرہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر امت مسلمہ کو افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے گروہی اور مسلکی افکار کی بنیاد پر اس موضوع میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ فضیلت، علم اور شان اور قدر اسی انسان کی ہوتی جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہو، لہذا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بیان کرنا چاہیے، اضافے کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ، نہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فلاں چیز کا پتہ نہیں تھا، حضور کو تو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، حضور کو تو فلاں چیز کی خبر نہیں تھی۔ ارے اللہ کے بندو، اگر حضور کے علم سے یہ چیزیں نکالتے جاؤ گے تو وجہ فضیلت تو علم ہوتی ہے۔ جب تم نے وجہ فضیلت ہی کم کر دی یا ختم کر دی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے کائنات پر جو فضیلت ہے وہ کس بنیاد پر ثابت کرو گے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر وصف میں باکمال پیدا کیا، بے مثال پیدا کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصف علم میں بھی باکمال ہیں، بڑی عظمت کے مقام پر ہیں، جس عظمت کے مقام پر پہنچنے کی عام انسان 1,24,000 انبیاء مل کے بھی حضور کے مقام علمیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرا دوسرا سوال حضرت نے کرنے سے پہلے اس کا جواب دے دیا، تو کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہم پروگرام بھی دیر سے اس کو شروع کیا، اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہیں۔ حضرت نے جتنا خوبصورت وضاحت فرمائی، اب اس سے کوئی ذہن میں کوئی شک رہ نہیں جاتا کہ مصطفیٰ کو جو دین اور جو علم اور جو فضیلت ملی وہ رب کی طرف سے ملی، اور اس میں میرے اور آپ کے نبی کا کوئی ثانی نہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اور جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ حضرت کے آفیشیل پیج کو ضرور لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ خیر کا کام زیادہ سے زیادہ پھیل سکے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں۔